مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلی اما بعد۔ ساتھیوں، پوری دنیا کا یہ رواج اور نظام ہے اور چلا آ رہا ہے پیچھے سے کہ جتنا بڑا شاہی دربار ہوتا ہے اس کے اتنے ہی حقوق و آداب ہوتے ہیں۔ بادشاہتیں پہلے ہوتی تھی، آپ نے سنا یا کہیں دیکھا ہوگا کہ بادشاہ کے دربار میں کیسے آدمی داخل ہوتا تھا اور کیسے واپس آتا تھا، تو اور کس طریقے پر گفتگو کیا کرتا تھا، گفتگو کے بھی آداب۔ اللہ تبارک و تعالی جو سارے عالم کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کو بادشاہت نوازنے والا ہے، اس کے آداب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کتنے عظیم ہوں گے۔ آج مختصر طور پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار توحید کے حقوق و آداب پر بہت مختصر بات کروں گا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے پر دنیا میں حقوق اور آداب ہوتے ہیں، اسی طریقے پر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے بھی حقوق و آداب ہیں۔ سب سے پہلا نمبر ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہو رہے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر گناہوں کے مقابلے میں شرک کو سخت ترین گناہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، جو بھی عبادت محض اللہ کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ دوسرا نمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احترام کے ساتھ نام لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ تبارک دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ کس طریقے پر اس کی تعظیم کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم دنیا کے مقابلے میں جتنی دنیا کے تمام لوگوں کی تعظیم لازمی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی متعدد مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتے رہو۔ چوتھے نمبر پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہنا اور نافرمانی کو چھوڑ دینا۔ اصل میں دین اور شریعت ہے ہی اس چیز کا نام کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا۔ یہ جو تمام اعمال صالحہ ہیں، اعمال سیئہ ہیں، یہ تمام کے تمام اسی جانب توجہ مبذول کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ یعنی آدمی پرہیزگاری کے کام کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ نے جس چیز کو منع کر دیا اس سے رک جانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آداب میں پانچواں نمبر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجز اور محتاج بنے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں جو مشکلات میں گھرے ہو کر، غریب بن کر، محتاج بن کر، کمزور بن کر اللہ کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم نہتے ہیں، لیکن تو طاقت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ حقوق اور آداب میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو محتاج اور کمزور بنا کر رکھنا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ یقین اور بھروسہ ہمارا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ دنیا کے اندر کتنی بھی وزارتیں ہوں، کتنی بھی منسٹریز ہوں، کتنے بھی آفیسرس ہوں، کتنے بھی چوکی، تھانے اور کپتان تک کتنے بھی، بھروسہ ہمارا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ کسی عامل پر نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے کرنے سے کچھ ہو جائے گا، یہ عامل کچھ جھاڑ پھونک کرنے کا۔ بھروسہ اللہ پر، دنیا دار الاسباب ہے، اس کے اعتبار سے کوشش کرنا لازمی ہے، لیکن بھروسہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا،
ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں صرف اور صرف یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. ہم بیمار ہیں، مشکل میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بڑی مشکل میں ڈال سکتے تھے. تو ہمارا یقین ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اس چھوٹی پریشانی میں مختصر وقت کے لیے مبتلا کیا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی نہیں رہیں گے. 8ویں نمبر پر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے. انسانوں سے حیا کر کے چھپ کر گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے ایک دن اس پر گفتگو کی تھی. فرمایا کہ ایسی جگہ چلا جا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نہ دیکھ رہا ہو. تو اللہ سے حیا لازمی ہے. آپ اگر کوئی چھپ کر گناہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. بندوں سے زیادہ حیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی ہے. 90 نمبر پر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا. صبح، دوپہر، شام، رات اللہ کے ذکر سے ہماری زبان پورے تر رہنی چاہیے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی تو ہے کہ ہم دعا پڑھ کے سفر کریں، دعا پڑھ کے کھانا کھائیں، دعا پڑھ کے ٹوائلٹ جائیں، دعا پڑھ کے پانی پئیں. ان تمام کاموں کو کرنے کے بعد پھر دعا ہے. ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، صبح، شام، عصر میں، مغرب میں ذکر کی کچھ تسبیحات پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ بھی ذکر اللہ میں آتا ہے. 10ویں نمبر پر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا رکھنا. آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسے ہر وقت یہ تمنا رہتی ہے کہ اس سے ملاقات ہو جائے. اور ہماری سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے. تو ہماری تمنا رہنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. جب